This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں, اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں. عید قیامت المسیح کی خوشیاں آپ سب کو مبارک ہوں. ہم خداوند کے شکر گزار ہیں آپ سب کے لیے, اور صبح کی سروس میں بھی جو لوگ آئے اور اسی طرح چرچ میں لوگ تھے, اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں جس ٹائم بھی خداوند نے موقع دیا عزیزوں کو وہ آ سکے, تاکہ آج اس بات کو یاد کر سکیں, اس کو سیلیبریٹ کر سکیں. یہ ایک خوشی کی بات ہے, ایک برکت کی بات ہے. اور میں خداوند کے کلام میں سے چند ایک باتیں جب دیکھ رہا تھا تو آج کا میسج جو ہے یہ نیا نہیں ہے. It's not a new message. It's just a reminder. میسج وہی ہے 2000 سال پہلے جو خداوند نے میرے اور آپ کے لیے کیا, لیکن آج ہم بائبل میں سے پھر اپنے لیے اس کو ریویو کریں گے اور جانیں گے کہ خدا کا کلام ہمارے ساتھ کیا بات کرنا چاہتا ہے. پہلی چیز جو میں چاہتا ہوں آپ یہ جانیے کہ آج کا دن ہے کیا. A day of victory. کون سا دن ہے؟ فتح کا دن, فتح مندی کا دن, جس میں مجھے, آپ کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کو فتح ملی. خدا نے موت کو, جو انسان کی سب سے بڑی دشمن تھی, اس کو شکست دی. دنیا میں کوئی ایسا ولی, کوئی ایسا نبی, کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس نے موت کو شکست دی ہو, جس نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوں, جو موت کو قبضے میں کرنا جانتا ہو. ہر شخص, چاہے وہ کتنا بھی طاقتور تھا, فلاسفر تھا, وہ بہت زیادہ علم تھا اس کے پاس, یا وہ بہت زیادہ مائٹی مین تھا, سیمسون جیسے لوگ, موت کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکے. بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے فلاسفر موت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. بڑے بڑے ایجوکیشنسٹ, سٹیو جاب, میں جب بھی اسے یاد کرتا ہوں ہمیشہ یاد کرتا ہوں کتنا امیر شخص تھا, جس کا آپ ایپل کمپیوٹر اور یہ استعمال کرتے ہیں, ساری ایپل کی پروڈکٹس, لیکن کینسر سے وہ رہائی نہیں پا سکا. امریکہ کے بہترین ڈاکٹرز اس کے پاس تھے. میرا خیال ہے کہ سب سے اچھی فیسلٹیز اس کے پاس ہوں گی. اگر کچھ ایسا ہوتا کہ وہ اپنے جسم کے اعضاء خرید سکتا تو میرا خیال ہے وہ پوری دنیا سے خرید سکتا تھا, پر زندگی نہیں تھی. موت ایک ایسی بھیانک چیز جو گناہ کی وجہ سے اس دنیا میں آئی, اور خدا نے مجھے اور آپ کو یہ بتایا کہ میں اور آپ, ہمیں موت سے ڈرنا نہیں ہے. موت کی حقیقت کیا ہے؟ اس دروازے سے خداوند یسوع مسیح کا گزرنا بہت ضروری تھا. تو میں جب ریزوریکشن کے بارے میں سوچ رہا تھا, پڑھ رہا تھا, آپ کے سامنے گوسپل آف میتھیو کی سٹوری پڑھی گئی, اور یہ چاروں اناجیل میں یہ سٹوری ہمیں ملتی ہے, تو اس میں مختلف انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے, لیکن چند ایک چیزیں کامن ہیں جو آج ہم دیکھیں گے. اور پھر جب میں اسے دیکھ رہا تھا کہ صرف ایک ببلیکل ایونٹ نہیں ہے, بلکہ اٹس اے ریالٹی. آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں, جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں ان کو یہ ریالٹی مل جاتی ہے کہ یسوع مسیح پیدا ہوئے, انہوں نے صلیبی موت گوارا کی, اور وہ زندہ بھی ہوئے. اور آپ کو ملے گا, بائبل مقدس میں لکھا ہے, کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی ہے, مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. ہمارے نزدیک کیا ہے؟ یہ صلیب کیا ہے ہمارے لیے؟ خدا کی قدرت ہے. لوگ اس کو دیکھ کے تماشا بناتے تھے, لوگ اس کو کمزوری سمجھتے تھے, پر میرے اور آپ کے لیے یہ خدا کی قدرت بن گئی. لکھا ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی
قدرت ہے. پر غور کیجئے, یہاں پر ایک ورڈ ہے جس کو کئی دفعہ ہم گول کر جاتے ہیں, اور وہ ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک. ان لوگوں کے پاس, وہ لوگ جو نجات یافتہ ہیں, وہ لوگ جنہوں نے نجات کا تجربہ کیا ہے, ان کے لیے یہ خدا کی قدرت ہے, باقیوں کے لیے نہیں ہے. باقی صرف مسیحی گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں. If you are not saved, تو صلیب کے ساتھ آپ کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے ابھی تک. ریلیشن شپ اس وقت بنے گا جب آپ یسوع کو اپنی زندگی دیں گے. میں بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا کہ ریزوریکشن کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑا. غور کیجئے, ریزوریکشن کو لینے کے لیے, موت پر فتح حاصل کرنے کے لیے خدا کو دنیا میں جنم لینا پڑا, اور وہ دنیا میں رہا انسان بن کر, اور ایک بڑھائی کے طور پر اس نے کام کیا. گرمی, سردی, لان تان, ہر طرح کی لوگوں کی باتیں سنی. کس بات کے لیے؟ کہ میں اور آپ ریزوریکشن کو سمجھ سکیں. وہ میرے لیے کیا بنا؟ انسان. انسان اس لیے بنا تاکہ ہم یہ کہہ سکیں, ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ نہیں جی خدا تو سمجھ نہیں سکتا. لکھا ہے وہ ہر طرح سے ہمارے لیے آزمایا گیا, لیکن بے گناہ رہا. عبرانیوں کے خط میں ہر طرح سے, ہر آزمائش میں سے گزرا. سو ریزوریکشن کو لینے کے لیے ایک پروسیس تھا. ریزوریکشن ایسے نہیں مل گئی مجھے اور آپ کو. ریزوریکشن کو لینے کے لیے گڈ فرائیڈے بھی تھا, تھرسڈے بھی تھا, گیتسمنی بھی تھی. اس میں سے گزرنا پڑا یسوع کو. اسی طرح نہیں کہ وہ آسانی سے مر گیا اور زندہ ہو گیا. دکھوں کے ساتھ موت ملی, اور پھر خداوند نے بتایا کہ یہ موت نہیں ہے بلکہ زندگی ہے. میں جب اسے دیکھ رہا تھا کہ شاگرد کتنے سیڈ تھے, ایوری بڈی, جتنے بھی وہاں پر تھے خداوند کے چاہنے والے, وہ سب دکھ میں تھے, پریشان تھے. فرائیڈے واز اے ڈے آف ڈسولوژن. جب وہ سوچ رہے تھے, ان کے خواب تباہ ہو گئے, جو وہ چاہتے تھے وہ نہیں ہوا. فرائیڈے ساری ان کی امیدیں ختم ہو گئیں, نا امید ہو گئے. ایسا دن تھا تھرسڈے اور فرائیڈے. اور جب وہ جا کر ڈرے ہوئے, سہمے ہوئے, کمروں میں بند ہو گئے کہ ہمیں بھی پکڑ نہ لیں. یہ وہ فرائیڈے کا دن تھا. آپ کو پتا ہے پطرس خداوند یسوع مسیح کی دیکھنے کے لیے گیا, پر اس نے بھی انکار کیا. 3 بار اس کا انکار کیا, صرف دور سے دیکھ رہا تھا ہو کیا رہا ہے. سو فرائیڈے ایک ایسا, ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے کرسچن ہیں جو ابھی تک فرائیڈے میں رہتے ہیں, ڈسولوژن ہیں, نا امید ہیں. ان کی زندگی میں سنڈے ابھی نہیں آیا, کیونکہ سنڈے وکٹری کا ڈے ہے, وکٹوریس ڈے, ریزوریکٹڈ ڈے. اور ہم اس ماتمی اسپرٹ میں رہتے ہیں, ماتم کرتے رہتے ہیں. میں پھر لاسٹ فرائیڈے بھی میں نے بتایا کہ کوشش کیا کریں کہ فرائیڈے والے دن کالا لباس نہ پہنیں, کیونکہ ان لوگوں کو تو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونا ہے. جب یسوع کو مار رہے تھے وہ ماتمی لباس پہنتے تو ٹھیک تھا, پر مجھے اور آپ کو تو اینڈ بھی پتا ہے کہ کیا ہوا اور کیا ہونے والا ہے. اسی ایویں کالے کپڑے پا کے مرم مناندے رہنے. ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح نے فرائیڈے بھی فتح مندی کا دیا. ہمارے لیے اس دن پیشن گوئیاں پوری ہوئیں. ہمارے لیے آج بھی وہ جو ہاف پیشن گوئی رہ گئی تھی خداوند نے وہ بھی پوری کر دی. اس لیے we have to show our Christ is risen God. ہمیں یہ بتانا ہے کہ خداوند زندہ خدا ہے. ہاں فیشن کے طور پہ پہن سکتے ہیں, یہ نہ کہ پائی صاحب نے پابندی لا چھڑی, پر دلاں چ غم نہ رکھے ہو. ایک خاص میرے لیے کالا سوٹ سوائے ہو جی, دل چ خوشی ہوئے, ہے نا. کالا سوٹ اس وقت بھی لوگ پہنتے ہیں جب ڈگری ملتی ہے, تو اس دن آپ کو ڈگری ملی تھی, ہے نا. سو میں بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا,
A most powerful event happened on this day. Resurrection में. और फिर जब बाइबल में से मैं इस बात को देख रहा था कि मेरे और आपके लिए ये क्या मायने रखता है, हम जल्दी से चंद एक बातें देखेंगे बाइबल में. 1 Corinthians chapter 15 verse 14 भी आपके सामने पढ़ी गई. बाइबल में लिखा है, बस जब मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बास किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत ही नहीं. अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा है, और हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिलाया, हालांकि नहीं जिलाया. जिलाया का मतलब है जिंदा किया जाना. फर्स्ट मुर्दे नहीं जी उठते. अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है और अब तक तुम अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो. मैं जब इस आयत को पढ़ता हूं तो मैं समझता हूं क्रॉस क्या थी. क्रॉस वॉज द प्राइस. क्रॉस पे हमारी कीमत दी गई, उस दिन हमारी पेमेंट की गई. रेजरेक्शन क्या थी, उस पेमेंट की रसीद मिल गई हमें कि पेमेंट एक्सेप्ट हो गई है. अगर यीशु जी ना उठता तो हमें पता ही ना लगता कि जो यीशु ने कहा है वो ठीक भी है या नहीं. खुदावंद यीशु मसीह ने बाइबल मुकद्दस में से अगर आप देखें लूका की अंजील उसका 18वां बाब, तो वहां पर एक आयत दी गई है. मैं आपको यह बताना चाहता हूं ताकि आप और कॉन्फिडेंट हो सकें. बाइबल में लिखा है 18 बाब उसकी 32वीं आयत में, क्योंकि वो गैर कौमों के हवाले किया जाएगा और लोग उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे और बेइज्जत करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसको कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे और तीसरे दिन जी उठेगा. अब ये सारी चीजें जो इसमें बयान की गई है वो गैर कौमों के हवाले किया गया. लोगों ने उसको ठट्ठों में उड़ाया, लोगों ने उसे बेइज्जत किया, लोगों ने उस पर थूका, उसको कोड़े मारे, उसको मसलूब किया, कत्ल किया, लेकिन आखिरी हिस्सा रह गया था, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा. अगर ये ना होता, अगर ये रसीद हमें ना मिलती तो हमें पता ही ना लगता कि मेरे गुनाह मुआफ हुए भी हैं या नहीं हुए. खुदावंद तो ऐसे ही कह रहे थे. सो रेजरेक्शन ये प्रूफ है कि माय सिंस आर फॉरगिवन. ये रसीद है जिसमें खुदावंद ने जिंदा होकर बताया कि जो कुछ मैंने कहा वो सच है, उसमें कोई बात झूठ नहीं है. और तीसरे दिन वो जिंदा हो गया. ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद, तीसरे दिन अकॉर्डिंग टू हिज टाइम. सो इस बात को समझना कि हमारी टेस्टमनी की बुनियाद क्या है, हमारी गवाही की बुनियाद क्या होनी चाहिए कि माय क्राइस्ट इज रिजन क्राइस्ट. आमीन. हम मुर्दा यीशु की परस्तिश नहीं करते, हम जिंदा यीशु की परस्तिश करते हैं. अगर आपसे कोई पूछता है आप उस यीशु को मसीही मसलूब यीशु को मानते हैं, यस वी बिलीव, वो मेरे लिए मसलूब हुआ, पर वो कब्र में नहीं रहा. वो कहां पर रहा? जिंदा हुआ. आमीन. सो मसलूब नहीं हुआ बल्कि जिंदा हुआ. मसलूब होकर उसने कैदियों को अपने साथ छुड़ाने के लिए वो मसलूब हुआ. मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि क्रॉस वाज द प्राइस, पर रेजरेक्शन प्रूफ है. वो प्राइस थी, ये प्रूफ है कि जो कुछ उसने कहा मेरे लिए पूरा हुआ. सो हमारी टेस्टमनी इस पर बेस करती. शागिर्दों ने जब ये देखा, एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 33 में लिखा है, ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना माल ना कहा, बल्कि उनके सब चीजें मुश्तरका थीं. और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु के, गौर कीजिएगा,
جی اٹھنے کی گواہی دیتے تھے۔ رسول کیا گواہی دے رہے تھے؟ کس چیز کی؟ معجزوں کی؟ پھر سے ذرا بولیے ذرا تیز۔ آج کل نا یسو کا جب ذکر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی پروفیسی دا ذکر ہوئے، میرے لیے معجزہ ہوئے تو پھر میں یسو نو منا۔ اسی بھی تے ڈاکو بن جانے ہیں نا۔ پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ جی تو نے بھی اب اوروں کو کیا، میرے لیے بھی کچھ کر پھر میں مانوں گا۔ آج کل انڈیا، پاکستان، یہاں پر اور بہت سارے ملکوں میں خداوند یسوع مسیح کو ایک کیش کرنسی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے ریزوریکٹڈ کرائسٹ نہیں مانا جاتا کہ وہ میرے اور آپ کے لیے نجات دینے کے لیے آیا تھا۔ ہم پیسوں کا لالچ دے کر لوگوں کو کئی دفعہ یرغمال بنا لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح غریب بنا تاکہ میں اور آپ امیر ہو جائیں۔ اور یہاں پر کیا لکھا ہے کہ ہماری گواہی کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ کہ یسوع صرف شفا دیتا ہے؟ نو، میری گواہی کی بنیاد کہ ہم مصلوب مسیحی کی پرستش کرتے ہیں جو مر گیا اور جی اٹھا۔ یہی تھی گواہی۔ شاگردوں کے ترانے، ان کے منہ پر ایک ہی بات تھی کہ ہم زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ تم اس جسم کو مار سکتے ہو پر ہم اس کی پرستش کرتے ہیں جو جسم اور روح دونوں پر اختیار رکھتا ہے۔ آمین۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں جب میں اس گواہی کو دیکھ رہا تھا، لکھا ہے اور ان پر بڑا فضل تھا۔ سو ڈسائپل ایک شہادت کو پریچ نہیں کر رہے تھے، او یسوع مسیح شہید ہو گیا۔ وہ کس کو پریچ کر رہے تھے؟ وہ مصلوب ہوا اور زندہ ہو گیا۔ ان کی گواہی میں زندگی تھی، زندگی کی باتیں تھیں۔ سو ریزریکشن پروف کرتی ہے کہ جو کچھ خداوند یسوع مسیح نے کہا ورڈ بائی ورڈ پورا ہوا، ایک ایک بات پوری ہوئی۔ آمین۔ کوئی چیز نہیں چھوٹی۔ خداوند نے کہا ماریں گے، تھوکیں گے، بے عزت کریں گے، ہر چیز پوری ہوتی گئی، مصلوب کریں گے، لیکن ابن آدم تیسرے دن جی اٹھے گا۔ اچھا، شاگردوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی کیونکہ وہ پتہ نہیں کیا باتیں کرتا ہے یہ، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ کتنی دیر شاگرد اس کے ساتھ رہے؟ almost 3.5 years۔ اور خداوند یسوع مسیح گاہے بگاہے ان کو بتاتے رہے کہ پطرس اب میں جا رہا ہوں اور لوگ مجھے پکڑوائیں گے۔ تو پطرس کیا کہتا ہے؟ خدا نہ کرے تیرے ساتھ ایسا ہو۔ تو خداوند اسے کیا کہتے ہیں؟ اے شیطان دور ہو۔ تو بائبل کیا بتاتی ہے؟ ٹائم بائی ٹائم God was talking about his resurrection and his crucifixion۔ اس کی مصلوبیت اور ریزوریکشن کے 2 پوائنٹ تھے جن کو خدا بات کر رہا تھا، لیکن لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ تو ہم گڈ فرائیڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ریزوریکشن کو سیلیبریٹ۔ اگر گڈ فرائیڈے نہ ہوتا تو ہمیں ریزوریکشن نہ ملتی۔ یہ بھی یاد رکھیں، گڈ فرائیڈے کی وجہ سے مجھے اور آپ کو ریزوریکشن ملی ہے، اسی لیے ہم گڈ فرائیڈے کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ نہ آتا تو ہم موت کے معنوں کو سمجھ ہی نہ پاتے۔ سو بائبل یہ بتاتی ہے کہ جو کچھ اس نے کہا وہ سچ ہے۔ رومنز چیپٹر 1 میں لکھا ہے، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ اب وہ کیا لکھا ہے؟ پال کیا لکھتا ہے بک آف رومنز میں کہ وہ کیا ٹھہرا؟ قدرت کے ساتھ خدا کا۔ یہ تو ساری دنیا گھبران دی ہے، نہ جی بیٹا نہ کہو، خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے، خدا کا کوئی شرک نہیں ہے، وہ کیسے ریلیشن شپ ہو سکتا ہے؟ پر یہ بائبل بتاتی ہے، جب بائبل نے کہا کہ خدا نے دنیا سے، دیکھو یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں، یہ کہاں سے آواز آئی؟ یوحنا نے دی، آسمان سے۔ اور پھر یہاں پر لکھا ہے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ سو اس کا زندہ ہونا یہ پروف کرتا ہے کہ ہی از دی اونلی بیگاٹن سن، وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور پھر ایک
ٹائم پر خدا خود بھی ہے. یہ بھید ہے. بائبل میں خداوند یسوع مسیح نے کہا میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے. میں اور باپ ایک ہیں. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. آپ سوچئے عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے اور اس نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا تاکہ میرے اور آپ کی خاطر صلیب پر چڑھایا جا سکے. روح کو صلیب پر نہیں چڑھایا جا سکتا, بدن کو چڑھایا جا سکتا ہے. روح میں خون نہیں ہے, پر خدا کا خون چاہیے تھا مجھے اور آپ کو پیوریفائی کرنے کے لیے, اور وہ خون آسمانوں سے آیا. زمینی خون نہیں تھا, آسمان کا خون آپ کو پیوریفائی کرنے کے لیے آیا تاکہ اپنے لہو سے آپ کو دھو کر آپ کو بتا سکے. سو ریزوریکشن پروف کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے. وہ پروف کرتی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میرے سوا تم باپ کے پاس نہیں جا سکتے. یہ بھی یسوع نے کہا ہے. سو دیر از نو ادر وے, آئی ایم دی اونلی وے. تو یہ بات پروف کرتی ہے کہ جیزس از دی اونلی وے. یہ بات پروف کرتی ہے کہ وہ دنیا کا نور ہے, کوئی اور نہیں ہے. سب نور کی باتیں بتاتے ہیں, پر ہی سیڈ آئی ایم دا لائٹ. سب لوگ دروازے کی باتیں بتاتے ہیں کہ اس دروازے سے گزرو, پر یسوع نے کہا آئی ایم دا ڈور. جو مجھ سے ہو کر نکلے گا وہی باپ تک پہنچ سکتا ہے. دوستو, آپ کی ایجوکیشن, آپ کی چیزیں, آپ کا ملک, آپ کی انٹیلیجنس آپ کو خدا تک نہیں لے کے جا سکتی. آپ دنیا کی لائبریری پڑھ لیں, آپ کا دماغ 1000 کتابوں میں سے گزر جائیں, لیکن اگر بائبل آپ میں سے نہیں گزری تو آپ یسوع تک نہیں پہنچ سکتے. آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ جانیں کہ یسوع کون ہے. بائبل میں بتایا ہے کہ اٹ ویریفائز دا ٹروتھفلنس آف جیسس کرائسٹ. اور وہ کون سی چیز ویریفائی کرتی ہے؟ جو رسید مجھے ملی, اور رسید کا کیا نام ہے؟ ریزوریکشن. پرائس کراس پہ دی گئی, پروف کب ملا؟ ریزوریکشن پہ. اور یہ پروف کرتی ہے کہ اس کے پاس ابنڈنٹ لائف ہے. اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ. اور تو اگر یسوع مسیح زندہ ہو گیا تو وہ یہ بھی آپ کو پروف کرنے کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی خوشیوں اور آپ کی برکتوں اور کا راز یسوع کے پاس ہی ہے. اس کے پاس آئیں, کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں زندگی ہوں. اگر آپ زندگی نہیں آپ کے پاس ہے تو آپ زندگی لینے کے لیے یسوع کے پاس آئیں. سو پھر اس نے آن اینڈ آن بہت زیادہ پرومسز کیے. اب چند ایک باتیں میں سٹوری میں سے بیان کرنا چاہتا ہوں. ان ایکسپیکٹڈ ہوپ, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چند عورتیں خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے جاتی ہیں, اور ان کی امید کیا تھی؟ کہ وہ ایک مردہ یسوع کو خوشبو ملیں. ان کی امید کیا تھی؟ ان کا پیار ان کو اس قبر پر لے کر جاتا ہے تاکہ وہ اس کو دیکھ سکیں, اس کا دیدار کر سکیں. انہیں نہیں پتا کیسے حل ہوگا کیونکہ پتھر تو سیل تھا. They were not thinking about that. وہ عورتیں, انہوں نے کسی مرد کو نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ چلو, لیکن وہ یسوع کی محبت میں اتنی زیادہ گم تھیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. ڈیزائر تھی کہ اپنے منجی کو دیکھ سکیں اور اس کی قبر میں خوشبوئیں بھر سکیں. نہ سمجھ تھیں. خداوند نے ان کو بہت دفعہ بتایا کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے, پر وہ سمجھ نہ سکی. ہم بھی ہوں تو شاید ہم بھی نہ سمجھتے کہ موت پر کیسے کوئی فتح پا سکتا ہے. کوئی دوسرے کو تو زندہ کر سکتا ہے, پر خود کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہارڈ تھا انڈرسٹینڈ کرنا. بائبل یہ بتاتی ہے کہ ڈیوائن پاور شیکس ارتھ. اس دن کیا ہوا؟ الہی قوت نے, میں حوالہ نکال لیتا ہوں تاکہ ہم اس کو پڑھ لیں. لکھا ہے سبت کے دن, میتھیو چیپٹر 28 2 سے 4 آیت. سبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن پاؤں پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں, اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا, کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو
लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया, और उसकी सूरत बिजली की मानंद थी, और उसकी पोशाक बर्फ की मानंद सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। मैं जब इस वाक्य को देख रहा था तो मैं देख रहा था कि जब ये औरतें निकली, इनके अंदर ये डिजायर थी कि वो यीशु को देखें। पर आप गौर कीजिए हुआ क्या है यहाँ पर। रेजरेक्शन क्या चीज शो कर रही है, और वो किस पावर को शो कर रही है कि कोई चीज खुदा के प्लान को रोक नहीं सकती। कोई चीज अगर खुदा के प्लान में है, आप उसे पत्थरों में बंद कर दें, वो जिंदा हो जाएगी। अगर खुदा ने आपके लिए कोई बरकत रखी है, आपका एनिमी उसके ऊपर चाहे आपको मार दे, कुचल डाले, उसके ऊपर लोहे के दरवाजे लगा दे, पर आसमानी ताकतें उस दिन जाहिर हो जाएंगी। अगर खुदा आपको बरकत देना चाहता है, वो पत्थर हट जाएंगे, वो मुसीबतें, दुख, तकलीफें, परेशानियां, बीमारियां हट जाएंगी, और खुदा आपको वो बरकत देगा। बाइबल क्या बताती है यहां पे कि उस दिन क्या हुआ था? आसमानी ताकतें, लिखा है ज़लज़ला आया। गौर कीजिए, उसके जी उठने में फरिश्ते भी शामिल हैं, जमीन भी शामिल है, आसमान भी है, और सारे उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिंदगी को कैद करना बड़ा मुश्किल है, और यीशु मसीह जिंदगी को बनाने वाला था। उसको कैसे कैद कर सकते थे? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो डिवाइन इलाही कुव्वत थी वो आज़ाद हुई, और कोई भी जो चीज़ खुदा के प्लान में है उसको स्टॉप नहीं कर सकता। और लिखा है पत्थर बहुत भारी था, मूव नहीं हो सकता था। कई दफ़ा आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी मुसीबतें होंगी। आपकी तरक्की से पहले, आपकी रेजरेक्शन से पहले आप सोचते होंगे ये काम हो जाए तो फिर होगा, पर अगर खुदा की प्लान में वो चीज़ है तो खुदा खुद ही पत्थर भी हटा देगा। खुदावंद को लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पत्थर खुद ब खुद हट जाएंगे, ताकि खुदावंद आपको ब्लेस कर सके, आपकी जिंदगियों में रेजरेक्शन लेकर आए। आपको उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। इनमूवेबल प्रॉब्लम्स, हो सकता है कोई एडिक्शन हो, कोई ग्रीफ हो, कुछ भी हो सकता है, वो फेलियर खुदा उसे खत्म कर सकता है। और फिर एक और चीज जब मैं इसमें से देख रहा था कि यहां पर औरतें आती हैं, तो गॉस्पेल ऑफ लूक में क्या लिखा है, जल्दी से हम देखते हैं। लिखा है, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं, और पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो, जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह, ये देखो जहां वो पड़ा था। अब मैं जब इस पूरे पैसेज को पढ़ रहा था, गॉस्पेल ऑफ लूक, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में से, तो मैं ये देख रहा था औरतें सही जगह पर गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ आई। जगह ठीक थी, यीशु वहां पर है, पर एक्सपेक्टेशंस क्या थी? मुर्दा यीशु। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, दे आर गोना सी मुर्दा यीशु। जगह ठीक थी, एक्सपेक्टेशन गलत थी। इसीलिए फरिश्ते ने कहा, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती है? कई दफा हमारी एक्सपेक्टेशंस गलत होती हैं। हम जिंदगी को चीजों में ढूंढते हैं, ऐसी जगहों पर जाकर ढूंढते हैं जहां पर जिंदगी नहीं मिलती। पैसे में ढूंढते हैं, कामयाबी में ढूंढते हैं, पर खुदा कहता है जिंदगी तो मेरे पास है, कामयाबी तो मेरे पास है, खुशी तो मेरे पास है। तुम जिंदगी को मुर्दा चीजों में क्यों ढूंढते हो? अपनी खुशी लोगों में ना ढूंढें, अपनी खुशी यीशु में ढूंढें। रेजरेक्शन का पैगाम हमें यह भी बताता है कि हम कई दफा सही जगह पर गलत एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हैं। लोग मीटिंग्स में जाते हैं, और मैंने देखा है प्रेयर मीटिंग्स होती है, उनका सिर्फ एक ही होता है, खुदावंद मुझे शिफा मिल जाए।
اور وہ صرف شفا کے لیے دعا کرتے ہیں، نجات کے لیے نہیں. وہ صرف اپنی مسیحی زندگی کے لیے نہیں، لیکن جو یسوع کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں یسوع تو مل جا. جب یسوع مل جاتا ہے تو پھر سب کچھ مل جاتا ہے. وہ یسوع کو چاہتے ہیں. جیسس آئی نیڈ یو، آئی وانٹ یو، ریزریکٹڈ کرائسٹ. اور پھر ایک اور میسج ہمیں اس دن ملتا ہے جب فرشتہ انہیں کہتا ہے ڈونٹ بی افریڈ، ڈرنا نہیں ہے، اندر آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، ڈرو مت. میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ریزوریکشن کا جو میسج ایک اور ہے کہ ہمیں ڈر میں زندگی بسر نہیں کرنی. خداوند نے کہا میں ہرگز تجھ سے دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا. کئی دفعہ ڈیول آپ کو ڈر میں ڈالی رکھتا ہے، یار تیرے ساتھ تو کوئی نہیں ہے یسوع، کہاں پر ہے تیرا یسوع؟ پر ہی سیڈ دنیا کے انتہا تک میں تمہارے ساتھ ہوں. سو ریزریکشن یہ پروف کرتی ہے اس کے وعدے سچے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہے. خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو رہا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے اٹھایا ہوا ہے. سو ریزریکشن یہ پروف، اگر آپ ہاسپٹل میں ہیں خداوند بھی آپ کے ساتھ وہاں بیٹھا ہے. آمین. میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں جب اس چیز کو ہم پڑھتے ہیں. لکھا ہے وہ ڈر گئیں، اور یہاں پر فرشتے نے کہا ڈرو مت، یو آر ناٹ alone. وہ جی اٹھا ہے اور وہ تمہیں ملے گا. سو میں آخر میں چند ایک باتیں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے اور آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. اس ریزوریکشن سے میں اور آپ کیا سیکھتے ہیں؟ چند ایک باتیں صرف آپ کو اور بتانا چاہوں گا. Our hope is alive. کرسمس میں آپ کو ہوپ ملی، پر ریزوریکشن میں آپ کو لیونگ ہوپ ملی. کرسمس نجات کا پیغام تھا، مل گیا، لیکن نا امیدی بھی تھی. لیکن گڈ فرائیڈے اور ریزوریکشن میں آپ کو کیا چیز مل گئی؟ زندہ امید. یور ہوپ از ناٹ ڈیڈ، یور ہوپ از الائیو. ہم زندہ یسوع کو مانتے ہیں، کوئی چیز اس کے لیے ناممکن نہیں ہے. اگر یسوع لازر کو زندہ کر سکتا ہے تو وہ آپ کی زندگیوں میں بھی، مردہ زندگیوں میں پھونک ڈال سکتا ہے، زندگی ڈال سکتا ہے. So your hope is alive. It's not dead. And you are not alone. You just need to come to Jesus Christ. دوسری بات، خدا ہمیشہ اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے اور وہ اپنے وعدے کبھی نہیں بھولتا، وہ پورے کرتا ہے. اگر اس نے آپ کے ساتھ بھی وعدہ کیا ہے، اس نے شاگردوں کے ساتھ وعدہ کیا تیسرے دن وہ زندہ ہو جائے گا، اس نے دکھایا. He did it. جو کچھ اس نے کہا اس نے پورا کیا. دوسری بات ہمیں یاد رکھنی ہے، اس کے وعدے سچے ہیں، مجھے اس کے کلام پر توجہ دینی ہے. اور پھر ایک اور چیز جو میں اس میں سے دیکھ رہا تھا، بائبل میں سے پڑھ رہا تھا، کہ جب فرشتے نے اسے کہا کہ کم سی دیٹ پلیس. اب خدا فرشتے نے اسے کیوں اندر بلایا؟ تاکہ وہ کلوزلی اس کا موازنہ کر سکے. ہم کتنا کلوزلی بائبل کو پڑھتے ہیں؟ ہاؤ مچ یو اسٹڈی ورڈ آف گاڈ. خداوند کے فرشتے ان عورتوں کو کہتے ہیں کم اینڈ سی، جہاں وہ مرا ہوا تھا وہ جگہ دیکھ. میں اور آپ کتنا کو بائبل کو پڑھتے ہیں، اس کی کتنی تحقیق کرتے ہیں اس کو جاننے کے لیے. اگر نہیں کر رہے، آج وقت ہے پھر سے خداوند کو پڑھیں، اس کے کلام کو سیکھنے کے لیے اس کو پڑھیں، اس کی تحقیق کریں، کیونکہ اس کے وعدے سچے ہیں. اور پھر ایک اور چیز، جو اس کا انکار کرتے ہیں خداوند ان کے پاس واپس جاتا ہے. پطرس نے اس کا انکار کیا تھا. خدا نے مریم مگدلینی اور ان عورتوں کو بھیجا، جا میرے بھائیوں کو جا کر خبر دو کہ میں زندہ ہوں. وہ ناراض نہیں ہوا، اسے پتا تھا ہم ہیومن ہیں. تو اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے اور آپ خدا سے دور ہو گئے ہیں،
Still God loves you. खुदा फिर भी आपसे प्यार करता है और वो फिर आपके घर में आना चाहता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। आज बहुत सारे लोग हैं जो मसीही तो कहते हैं, पर उनकी जिंदगी मुर्दा है। उनके अंदर जिंदगी अभी नहीं आई, रेजरेक्शन नहीं आई। अगर आपकी जिंदगी में, आपकी बातों में रेजरेक्शन नहीं है, अगर आपकी जिंदगी के अंदर जिंदगी नहीं है, आप बैठते हैं तो मायूसी की बातें करते हैं, दुख की, परेशानियों की, इसका मतलब रेजरेक्शन नहीं है। अगर आज भी आप गुनाह की जिंदगी बसर करते हैं, बार बार गुनाह में चले जाते हैं, इसका मतलब यीशु रेजरेक्ट नहीं हुआ अभी तक आपकी जिंदगी में। जो रेजरेक्टेड लोग हैं वो बदल जाते हैं। वो कहते हैं अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा। उनकी जिंदगी बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं, चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी के अंदर ये एविडेंस आ जाता है। और शागिर्दों को ये एविडेंस पता लग गया था और उन्होंने ये सोचा कि अब सिर्फ यीशु है, मार दो, चीर डालो, सिर्फ यीशु ही है। क्योंकि उन्होंने रिजन क्राइस्ट को देखा था। आप देखिए, मसलूब क्राइस्ट को देखकर वो डर गए, पर जब उन्होंने रिजन क्राइस्ट देखा, फिर बोल्डली जाकर क्या किया, उन्होंने हैकल में मुनादी। अच्छा, पहले कमरे च बंद बैठे हुए सी, जिथे यीशु ਨੂੰ मछली खुआई ते रोटी खुआई, उत्थे ही दलेरी आ गई। खुदावंद ने कहा अजय नहीं करना, अभी ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना। लेकिन लिबास के बाद आपने देखा क्या उन्होंने किया, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। एंड व्हाट दे वर प्रीचिंग, रिजन क्राइस्ट। अगर आप यीशु मसीह को, उसको रिजन क्राइस्ट को प्रीच करते हैं, तो रेजरेक्शन आप में से भी नजर आनी चाहिए, रोशनी आप में से भी नजर आनी चाहिए, जिंदगी आप में से भी नजर आनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ संडे क्रिश्चियन हो, एवरी डे, हर जगह पर मैं जाऊं तो मेरी जिंदगी ये डिफाइन करे कि मैं रेजरेक्टेड क्राइस्ट का कैंडिडेट हूं, मैं उसका डिसाइपल हूं और मैं उसकी परस्तिश करता हूं। और ये बताएं कि यीशु मसीह मेरी जिंदगी है, क्योंकि उसने मौत पर फतह हासिल की है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि रेजरेक्शन प्रूव करती है कि क्रॉस पर जो काम हुआ वो कामयाब था। क्रॉस पर जो खून बहाया गया, यीशु खुदावंद ने उसको कबूल किया। और रेजरेक्शन ये प्रूव करती है कि अब मेरे गुनाह भी मुआफ हो चुके हैं। आमीन। कैसी बड़ी बात है कि आज आपको रसीद मिल गई। फिर से रिमाइंडर मैं दे रहा हूं, ये रसीद मिल गई, खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदा होकर दी कि योर सिन्स आर फॉरगिवन। आर यू हैप्पी? लेकिन अगर आपने अभी तक यीशु को कबूल नहीं किया, आपकी जिंदगी मुर्दा है, सिर्फ फ्राइडे में रह रहे हैं, सैटरडे कंफ्यूजन का डे, मायूसी का डे, संडे नहीं आया, तो आज अपनी जिंदगी में संडे को लीजिए। और संडे कौन है? सन, बिगॉटन सन, जो इस दुनिया में आया, वो आपकी जिंदगी में जन्म लेना चाहता है, आपकी जिंदगी में भी आपको जिंदा करना चाहता है, मुर्दा बातों को निकाल के जिंदगी की बातें भरना चाहता है। अगर अभी तक वो बातें आपकी जिंदगी में नहीं आई, तो आइए एक लम्हे के लिए खड़े